یہ آج والا حصہ جو ہے یہ وہ حالات بخاری جو ہے اس میں ایڈ کرنا پہلے میں یہ تمہارے پاس جو فوٹو کاپی ہے اس پر بھی ہے یہ اچھا جی تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میرے ابا جی یعنی اسماعیل بن ابراہیم انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے شاگردگی کا شرف حاصل کیا۔ امام بخاری کی کنیت ابو عبداللہ ہے، ابو عبداللہ۔ اسی وجہ سے جب بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کسی مسئلہ پر اپنا موقف ظاہر کرتے ہیں تو کہتے ہیں قال ابو عبداللہ، تو مراد ہوتا ہے امام بخاری۔ آپ کی ولادت 194 ہجری کے اندر شوال میں ہوئی۔ اور بہت جلد آپ نے علوم و فنون میں مہارت حاصل کی۔ محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے پوچھا کیف کان بدء امری کا، تو آپ نے فرمایا الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، کہ ابھی میں کتاب کی کلاس میں تھا۔ کاتب کی جمع ہے، یعنی اس زمانے میں جو پرائمری کورس طلباء کے لیے ہوتا تھا، لیکن نصاب تو ایک ہی تھا، لیکن سارے طلباء پہلے لکھنا سیکھتے تھے۔ محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کم کان سنوں کا، اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ تو امام بخاری نے کہا 10 سال یا اس سے کم۔ گیارہ سال کی عمر میں وہ مشہور واقعہ پیش آیا جب آپ امام داخلی کے پاس زیر تعلیم تھے، اور امام داخلی نے حدیث پڑھاتے ہوئے سند بیان کی سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم۔ تو امام بخاری کہتے ہیں فقلت له ان ابا الزبیر لم یرو عن ابراہیم، میں نے امام داخلی کو کہا کہ ابو الزبیر نے تو ابراہیم سے کوئی حدیث روایت نہیں کی۔ فانتہرنی، تو اب امام داخلی انہوں نے مجھے جھڑکی دی۔ فقلت له ارجع الی الاصل، تو میں نے کہا کہ آپ اپنا رجسٹر جو ہے جس میں آپ نے احادیث لکھی ہوئی ہیں اس سے دیکھیں۔ فدخل فنظر فیہ ثم خرج فقال لی کیف ہوا یا غلام، تو اپنے گھر گئے اور انہوں نے رجسٹر دیکھا اور پھر آ کے کہا کہ اے بچے تم بتاؤ کہ یہ سند کس طرح ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ آپ نے جو ابو زبیر کہا ہے، یہاں ابو زبیر نہیں بلکہ زبیر ہے،
یعنی سفیان عن الزبیر عن ابراہیم، یعنی ابراہیم کے سے روایت زبیر نے نہیں کی بلکہ زبیر کے باپ نے، یعنی یہ روایت زبیر کے باپ نے نہیں کی بلکہ زبیر نے کی، چونکہ وہ پڑھا رہے تھے عن ابی الزبیر۔ اس قدر مہارت اس عمر میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو اسناد کے بارے میں تھی۔ کہتے ہیں فاخذ القلم منی واحکم کتابہ، انہوں نے مجھ سے قلم لیا اور اپنا لکھا ہوا صحیح کیا۔ وقال صدقت، اور امام داخلی نے کہا کہ تم نے سچ کہا کہ یہ سند سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم نہیں بلکہ سفیان عن الزبیر عن ابراہیم ہے۔ آپ نے جو تعلیمی سفر کیے بخارا کے بعد بلخ، نیشا پور، رے، بغداد شریف، بصرہ، کوفہ، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مصر اور شام، آپ کے شیوخ کی کثرت کا ذکر یہاں سے ملتا ہے کہ محمد بن ابی حاتم جو آپ کے وراق ہیں وہ کہتے ہیں دخل تو، کہ امام بخاری سے میں نے سنا کہ امام بخاری کہتے ہیں دخل تو بلخ، میں بلخ میں داخل ہوا، فسألونی ان املی علیہم لکل من کتبت عنہ حدیثا، تو علماء بلخ نے مجھ سے یہ کہا کہ میں اپنے ہر استاذ سے مروی ایک حدیث ان کے سامنے بیان کروں، انہیں لکھاؤں، ان املی علیہم لکل من کتبت عنہ حدیثا، فاملیت الف حدیث لالف رجل ممن کتبت عنہم، تو میں نے ان کو اپنے 1000 استاذ سے ایک ایک حدیث لکھائی، تو اس طرح 1000 حدیث میں نے بلخ والوں کو لکھائی۔ محمد بن وراق کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال سے 1 مہینہ پہلے میں نے آپ سے یہ فرمان سنا، آپ کہہ رہے تھے کتبت ان 1080 رجلا، کہ میں نے 1080 شیوخ سے حدیث لکھی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے اساتذہ میں، شیوخ میں اعلیٰ شیوخ وہ ہیں کہ جنہوں نے امام بخاری کو تابعین سے حدیث روایت کی، یعنی ان کے اعلیٰ شیوخ وہ ہیں جو تابعین کے شاگرد تھے، وہ ابو عاصم اور مکی بن ابراہیم، عبید اللہ بن موسیٰ اور ابو المغیرہ جیسے ہیں۔ یہ سر فہرست یعنی اعلیٰ شیوخ ہیں۔ اس کے بعد اوساط شیوخ وہ ہیں کہ جنہوں نے امام بخاری کو اوزاعی سے احادیث روایت کیں، یعنی اوزاعی کے شاگرد، امام اوزاعی کے جو شاگرد امام بخاری کے اساتذہ ہیں وہ اوساط شیوخ ہیں۔ ایسے ہی ابن ابی ذئب، شعبہ، شعیب بن ابی حمزہ اور سفیان ثوری، ان کے جو شاگرد ہیں اور امام بخاری کے جو وہ استاذ ہیں وہ آپ کے اوساط شیوخ ہیں۔
اس کے بعد آپ کے اساتذہ میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد تھے، لیث، حماد بن زید اور ابو عوانہ کے شاگرد تھے۔ یہ تین طبقے آپ کے شیوخ کے ہو گئے۔ چوتھا طبقہ آپ کے اساتذہ کا وہ شیوخ ہیں جو حضرت عبداللہ بن مبارک اور سفیان بن عیینہ، ابن وہب اور ولید بن مسلم کے اصحاب تھے، یعنی ان حضرات کے شاگرد تھے اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے اساتذہ میں سے تھے۔ پانچواں طبقہ جو ہے آپ کے اساتذہ میں وہ محمد بن یحییٰ زہلی جیسے لوگ ہیں اور دیگر۔ یہ محمد بن یحییٰ زہلی سے پھر آپ کا اختلاف بھی بہت سخت ہوا۔ امام بخاری کے تلامذہ میں سر فہرست امام ترمذی ہیں۔ محمد بن یوسف فربری ہیں کہ جن کا نسخہ رائج ہوا پوری دنیا کے اندر۔ محمد بن یوسف فربری کا قول ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ سامع کتاب الصحیح لمحمد بن اسماعیل 90,000 رجل، کہ صحیح بخاری امام بخاری سے براہ راست جن لوگوں نے پڑھی ان کی تعداد 90,000 ہے۔ فما باقی احد یرویہ غیری، تو ان 90,000 میں سے اب صرف میں ہی زندہ ہوں، باقی سب کا وصال ہو گیا ہے۔ امام بخاری کے شاگردوں میں امام مسلم بھی ہیں۔ جنہوں نے صحیح مسلم میں تو کوئی حدیث امام بخاری سے روایت نہیں کی، لیکن اس کے علاوہ اپنی کتب میں امام بخاری سے حدیث کو انہوں نے روایت کیا۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ امام نسائی جو ہیں انہوں نے سنن نسائی کے اندر کتاب الصیام میں ایک حدیث امام بخاری سے روایت کی، لیکن ذہبی نے اس کو رد کیا کہ سنن نسائی کے اندر نہیں، دوسری جگہ جو کنیات کے لحاظ سے امام نسائی کی کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے کچھ اشیاء امام عبداللہ بن احمد سے روایت کی ہیں۔ معتقدات بخاری یا معمولات بخاری جو ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں صنفت کتاب التاریخ اذ ذاک عند قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیال المقمرہ، کہ میں نے کتاب التاریخ جو تاریخ کبیر ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ چاندنی راتوں کے اندر
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے قریب بیٹھ کے لکھی۔ آگے بخاری شریف لکھنے کے لحاظ سے امام فربری کہتے ہیں کہ مجھے امام بخاری نے بتایا ما وضعت فی کتابی الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین، کہ میں نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے جو بھی صحیح بخاری کے اندر میں نے حدیث لکھی اس سے پہلے غسل کیا اور 2 رکعت نفل ادا کیے۔ اس کے مزید حوالہ جات بھی آئیں گے، پھر وہ ساتھ ساتھ ذکر کر دیں گے۔ یہ جو الحتہ فی ذکر السیاح الستہ، الحتہ فی ذکر السیاح الستہ، یہ جو غیر مقلد نواب صدیق حسن کی کتاب ہے۔ اس میں اس نے ان باتوں کو تسلیم کیا ہے۔ صفحہ نمبر 311 پہ اس نے لکھا ہے قال البخاری ما كتبت في كتابي الصحيح حديثا الا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين۔ اور صفحہ نمبر 301 پہ اس نے لکھا ہے کہ جو بخاری شریف کے تراجم ہیں جو دنیا میں بہت زیادہ مقبول ہوئے، تراجم یعنی ابواب کے جو عنوان ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ کہتا ہے بالجملۃ فتراجمہ حیرت الافکار وادہشت العقول والابصار وانما بالغت هذه المرتبہ لما روی انہ بیضھا بین قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و منبرہ، کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جتنے بھی عنوان تھے وہ مدینہ منورہ میں فائنل کیے صحیح بخاری کے۔ ویسے یعنی بخاری شریف تو مکہ مکرمہ میں لکھی، عنوان جو ہے وہ مدینہ منورہ میں کہاں لکھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہاں بیٹھ کے۔ اور یہاں لکھا ہے وَأَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي لِكُلِّ ترجمہ رکعتین، تو آپ نے جس طرح پہلے گزرا کہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھی، تو انہوں نے یہ لکھا کہ ہر ترجمۃ الباب جو ہے اس کی بھی 2 رکعتیں پڑھیں، یعنی عنوان کے لیے بھی 2 رکعتیں پڑھیں۔ یہاں یہ تسلیم کر رہا ہے کہ وہاں بیٹھ کے لکھنے کا یہ فائدہ ہوا کہ یہ تراجم پوری دنیا میں مقبول ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو حیرت میں ڈالا، جو یہ تراجم اتنے جامع تھے اور اتنے فوائد پر مبنی ہے۔ آج کی وہابیت اس کو شرک کہتی ہے کہ وہاں فائدے کے لیے لکھنا، کہ اگر وہاں لکھوں گا تو اس میں برکت ہوگی، فائدہ ہوگا، اس کو ناجائز سمجھتے ہیں معاذ اللہ۔ دوسرا یعنی وہ تفصیل سے پہلے بیان ہو چکا ہے
کہ یہ جو ما ودعت فی کتابی الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین، کہ یہ عمل کر کے بھی امام بخاری بدعتی نہیں ہیں، تو یہ ہمارے موقف کے مطابق بدعتی نہیں ہے، اور یقیناً بدعتی نہیں ہے کہ آپ کے ذریعے سے سنت پھیلی ہے، اور صحیح ترین ذخیرہ جو سنت کا ہے وہ آپ کا ہے۔ اور جو دیوبندیوں وہابیوں کے نزدیک بدعت کی تعریف ہے کہ دین میں کوئی نیا کام کیا جائے جو کہ ثواب کی نیت سے ہو تو وہ بدعت ہے، تو یہ اس وقت تک جو اسلام کی عمر تھی اور مسلمان جتنے ہو چکے تھے ان کے لحاظ سے یہ ایک نیا کام تھا کہ ہر رکعت سے پہلے ہر حدیث سے پہلے 2 نفل پڑھنا، پہلے غسل کرنا، تو یہ طلب ثواب کے لیے ایک نیا کام تھا جو ان کی تعریف کے مطابق بدعت بنتا ہے۔ ہماری تعریف کے مطابق یہ ہے کہ یہ بدعت نہیں بلکہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، جو اللہ کا فرمان ہے اسی کا یہ ایک مظاہرہ ہے کہ وہ ہر حدیث کے ادب احترام کے لیے اور اکرام کے لیے یہ چیز لازم کیے ہوئے تھے۔ ایسے ہی یعنی جس طرح وہابیوں کے اس میں موجود ہے الحطہ کے اندر، تو محمد بن سہل عثیمین جو ہے اس کی جو بخاری کی شرح ہے، یعنی یہ صدیق حسن تو اجمی وہابی ہے، تو یہ یعنی یہ جو کتاب ہے شرح صحیح بخاری، یہ محمد بن سہل عثیمین جس کو نجدی اپنے مجدد کا درجہ دیتے ہیں، اس کی جو صحیح بخاری کی شرح ہے اس کے مقدمہ کے اندر بھی یہ بات لکھی گئی ہے، صفحہ نمبر 16 پر۔ اس میں لکھا ہے کہ حول محمد بن اسماعیل تراجم جامعہ بین قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و منبرہ، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع یعنی صحیح بخاری شریف کے جو عنوانات ہیں وہ فائنل کیے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے اس میں، وَكَانَ يُصَلِّي لِكُلِّ ترجمۃ رکعتین، اور آپ ہر ترجمۃ الباب کے لیے 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 15 پر، یعنی یہ شرح کی جلد نمبر 1 ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ امام بخاری نے کہا ما وضعت فی کتابی الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین، یعنی اتنی پکی ہے یہ بات جس کے مطابق اہل سنت و جماعت کے جمیع معمولات بدعت کے دائرہ سے نکلتے ہیں، اس کو سب نے یعنی کٹر سے کٹر وہابی نے بھی اپنی کتاب میں امام بخاری کے بخاری کی فضیلت میں اسے لکھا، الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین۔ یہاں یہ بھی ہے کہ انہوں نے لکھا صنفت جمیع کتبی 3 مرات، کہ امام بخاری کہتے ہیں میری جتنی بھی کتابیں ہیں میں نے سب 3 بار لکھی ہیں، یعنی اتنی احتیاط اور تاکید ہے۔ صنفت جمیع کتبی 3 مرات، یہ بھی 15 صفحے پر اس کو لکھا۔ اور انہوں نے بھی یہ جو تاریخ کبیر ہے اس کے لحاظ سے امام بخاری کا یہ عمل لکھا
کہ امام بخاری جو ہیں وہ کہتے ہیں صنفت کتاب التاریخ اذ ذاک عند قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیال المقمرہ، چاندنی راتوں میں تاریخ کبیر جو کتاب ہے ساری کئی جلدوں میں، وہ میں نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے لکھی۔ ایسے ہی دیوبندیوں کی ایک شرح ارشاد القاری، شرح بخاری مختصر سی ارشاد القاری، تو اس کے اندر بھی اس چیز کو تسلیم کیا، چونکہ اس پر بہت سی تفریعات ہم نے مرتب کی ہیں جو پہلے اس سبق میں جو نیچے پڑھایا تھا ذکر کی، اور اس کے علاوہ بھی، تو اس واسطے یعنی یہ اس کے مزید حوالہ جات ہیں کہ اس کو تسلیم سب نے کیا ہے، کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ اس کا صفحہ نمبر 39 ہے، جس پر یعنی ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرنے اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کا ذکر ہے۔ ارشاد القاری، ایک تو ہے ارشاد الساری شرح بخاری، ایک ہے ارشاد الساری کتاب الحج، اور یہ ہے ارشاد القاری، یہ ایک ہی جلد میں ہے اور اس کے صفحہ نمبر 39 پر ہے۔ اچھا جی، یہاں امام ذہبی نے صفحہ نمبر 283 پر یہ ذکر کیا کہ امام بخاری کہتے ہیں ما ادخلت فی ھذا الکتاب الا ما صح، کہ میں نے اس کتاب کے اندر وہی داخل کیا جو کہ صحیح ہے، وترکت من الصحاح کئی لا یطول الکتاب، اور میں نے بہت سی صحیح حدیثیں جو میرے نزدیک ثابت تھیں کہ وہ صحیح ہیں، لیکن پھر اس لیے چھوڑ دیں تاکہ کتاب لمبی نہ ہو جائے۔ تو اس سے بھی یعنی جو غیر مقلدین نے لوگوں کو پکوا دیا ہے کہ وہی حدیث معتبر ہے جو کہ بخاری میں ہو، تو اس نظریے کا رد ہے کہ حدیث کا مدار سند پر ہے، خواہ کسی کتاب میں ہو، تو بخاری شریف کے علاوہ بھی صحیح حدیثیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ امام بخاری کا یہ قول امام ذہبی نے لکھا کہ صنفت الصحیح فی 16 سنۃ، کہ میں نے صحیح بخاری 16 سال میں مکمل کی، وجعلت حجتاً فیما بینی و بین اللہ تعالی، اور میں نے اس کو اپنے اور اللہ کے درمیان حجت بنایا۔ حجت بنانے کا یہ مطلب ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا کہ تم کیا کام کر کے آئے ہو،
تو میں صحیح بخاری پیش کروں گا کہ اے اللہ یہ میرا دنیا میں عمل ہے کہ جو میں نے کیا۔ امام ذہبی نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حافظہ کے لحاظ سے جو ذکر کیا وہ 285 صفحے پر ہے کہ امام بخاری جس وقت بصرہ کے مشائخ کے پاس ان کی علمی مجالس میں جا کے بیٹھتے تھے اور ابھی بالکل بچے تھے، فلا یکتب حتی اتا علی ذالک ایام، کہ وہ کچھ بھی نہیں لکھتے تھے یہاں تک کہ کئی دن اس پر گزر گئے۔ تو امام بخاری کے جو ہم عصر کلاس فیلو تھے انہوں نے کہا کہ تم وقت ضائع کر رہے ہو۔ تو ایک دن امام بخاری نے انہیں کہا جب داخل ہونے کے 16 دن گزر چکے تھے، اِنَّکُمَا قَدْ أَكْثَرْتُمَا عَلَيَّ وَأَلْحَحْتُمَا، کہ تم نے بار بار مجھ پہ تنقید کی اور اصرار کیا کہ میں لکھوں، فَعَارِضَا عَلَيَّ مَا كَتَبْتُمَا، تو جو تم نے لکھا ہے وہ مجھ پہ پیش کرو۔ تو فزاد علی 15,000 حدیث، 15,000 حدیث، تو 15,000 سے زیادہ وہ حدیثیں تھیں۔ فقرأ کلھا علی ظہر القلب، تو امام بخاری نے سب وہ زبانی یاد سنا دیں، یعنی اس قدر صحیح تھیں کہ رجسٹر جو ہے ان میں تو کوئی غلطی ہماری تھی کہ ہم نے اسے صحیح کیا، لیکن امام بخاری نے وہ بالکل صحیح مکمل ہمیں سنائیں۔ اسحاق بن یعنی محمد بن اسحاق بن خزیمہ وہ کہتے ہیں ما رأیت تحت ادیم السماء اعلم بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحفظ له من محمد ابن اسماعیل، یہ 299 صفحے پر کی چھت کے نیچے امام بخاری سے بڑھ کر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عالم یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حافظ نہیں دیکھا۔ اس واسطے امام مسلم کا جو عقیدت کا انداز تھا امام بخاری سے، اس کو انہوں نے امام ذہبی نے 299 صفحے پہ لکھا، قال محمد بن حمدون سمعت مسلم ابن الحجاج وجاء الى البخاری فقال دعنی اقبل رجلیک، کہ امام مسلم امام بخاری کے پاس آئے تو آپ نے یہ کہا دعنی، کہ اے امام بخاری مجھے اجازت دو، مجھے چومنے دو، اقبل رجلیک، میں آپ کے دونوں پاؤں چوم لوں، دعنی
مجھے یہ کرنے دو، یا استاذ الاستاذین، اے استاذ الاساتذہ، و سید المحدثین، اور محدثین کے سردار، و طبیب الحدیث فی عللہ، اور علل حدیث کے ماہر، یعنی علل سے مراد ہے جس کی وجہ سے سند کمزور ہوتی ہے، راویوں پہ عیب لگتا ہے، اس کو بہت زیادہ جاننے والے، تاکہ صحیح کو غیر صحیح سے ممتاز کیا جا سکے۔ یہ بھی 302 صفحے پہ امام ذہبی نے سیر اعلام نبلاء میں لکھا، ابو زید مروزی جو کہ ایک فقیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کنت نائما بین الرکن والمقام، کہ میں مکہ مکرمہ میں رکن اور مقام، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں سویا ہوا تھا، فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو خواب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، فقال علی یا ابا زید الی متی تدرس کتاب الشافعی ولا تدرس کتابی، کہ اے ابو زید، یہ جن خواب آیا ان کا نام لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الی متی تدرس کتاب الشافعی، تم کب تک شافعی کی کتاب پڑھتے رہو گے، ولا تدرس کتابی، اور میری کتاب نہیں پڑھو گے۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما کتابک، آپ کی کون سی کتاب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال جامع محمد بن اسماعیل، کہ محمد بن اسماعیل بخاری کی جو کتاب ہے میں اسے اپنی کتاب کہہ رہا ہوں، جامع محمد بن اسماعیل۔ اب اس خواب کو جس پس منظر میں روایت کیا گیا، یعنی یہ سمجھ کے کہ واقعی یہ امام بخاری کی، صحیح بخاری کی فضیلت ہے، تو اس میں جب تک یہ عقیدہ موجود نہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وصال بھی امت کے احوال پر مطلع ہیں، اور ایک ایک امتی کیا کام کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا نہیں پڑھ رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہے، یعنی جب تک یہ نہ مانا جائے تو اس وقت تک یہ فضیلت ثابت نہیں ہوتی، جس کو یعنی جرح و تعدیل کے عظیم امام ذہبی نے بطور فضیلت اس باب میں لکھا ہے 303 صفحے پر۔ جو عنوان ہے معمولات امام بخاری، اس میں یہ بھی لکھیں کہ یہ صفحہ نمبر 303 پر ہے، کانا محمد بن اسماعیل، امام بخاری جو ہیں وہ رمضان کے مہینے میں ہر دن میں ایک مرتبہ قرآن مجید ختم کرتے تھے، اور تراویح کے بعد جب قیام کرتے تھے، یعنی تراویح میں پڑھا گیا علیحدہ ہے، تراویح کے بعد جب قیام کرتے تھے تو ہر 3 راتوں کے اندر قرآن ختم کرتے تھے۔ صوفیاء کے جو اس طرح کے معمولات ہیں اس پر اعتراض کرتے ہیں غیر مقلدین، مختلف احادیث پیش کر کے کہ اتنے دنوں میں قرآن ختم کرنا چاہیے، فلاں نے جلدی کیوں ختم کیا، تو یعنی اس حدیث کے مفاہیم سامنے رکھتے ہوئے امام بخاری کا پھر بھی یہ طرز عمل تھا
یعنی یہ سمجھتے تھے کہ میں حدیث کی خلاف ورزی نہیں کر رہا، کہ اس حدیث کا محمل اور ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اکثر علماء جو ہیں یعنی آج کے زمانے کے تلاوت قرآن مجید میں غفلت کرتے ہیں، یعنی یہ سمجھتے کہ ہم عالم ہیں، چلو حافظ تو تلاوت کرے، قاری تو کرے، لیکن فقیہ یا محدث وہ کیوں تلاوت کرے یعنی کثرت سے۔ تو امام بخاری یعنی چوٹی کے محدث بھی تھے، اور ساتھ اتنا شغف تھا قرآن مجید کے ساتھ کہ رمضان کے ہر دن میں ایک بار پورا قرآن جو ہے وہ تلاوت کرتے تھے، اور رات کے وقت علیحدہ تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اس واسطے علماء کو یعنی تلاوت قرآن مجید کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، کہ جو بہت ہی باعث برکت ہے، اور علماء کے لیے مزید باعث برکت ہے، چونکہ عام آدمی کا پڑھنا اس کو تلاوت میں وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے جو کہ ایک عالم دین جو مکمل دسترس رکھتا ہے گرامر پر اور وجوہ استدلال پر، کہ وہ جب قرآن پڑھے تو پھر اسے ہر بار بہت سی نئی حکمتیں اور نکات سامنے آتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا عبادات کے اندر اتنا شغف تھا، یہ 304 صفحے پہ ہے۔ کانا محمد بن اسماعیل یصلی ذات لیلۃ، ایک رات آپ نماز پڑھ رہے تھے، فلاسعہ الزنبور 17 مرہ، تو تموڑی ڈیمو جو ہے اس نے آپ کو 17 بار کاٹا۔ تو 17 بار اس کے یعنی ایک بار کاٹا، 2 بار کاٹا، تو آپ نے اس کی وجہ سے نماز مختصر نہیں کی، 17 بار بتائی۔ فلما قضى الصلاة قال انظروا ایش آذانی، تو جس وقت آپ نے نماز یعنی اپنے ٹائم کے مطابق جتنی لمبی پڑھنا چاہتے تھے وہ پڑھی، اور ساتھ نماز کے اندر بھی خشوع اور خضوع میں کوئی فرق نہ آنے دیا اس کے کاٹنے کی وجہ سے، تو سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا انظروا، دیکھو۔ عیش جو ہے یہ مخفف ہے ایو شیئن، کہ کس شے نے مجھے آذانی اذیت دی ہے۔ دوسری روایت میں ہے آپ نے ساتھ جو کوئی بندہ تھا اسے کہا حل ترى تحت قمیصی شیئا، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب نماز سے فارغ ہوئے رفع ذیل قمیصہ ہی، اپنے قمیص کا دامن جو ہے وہ اٹھایا اور پوچھا کیا تم میری قمیص کے نیچے کوئی چیز دیکھ رہے ہو؟ دیکھنے والے کو کہا فَإِذَا زَنْبُورٌ وَقَدْ أَبَرَهُ فِي 16 أو 17 موضعاً، کہ وہاں زنبور ڈیمو موجود تھا، وقد آبارہ، اور اس نے آپ کو ڈنگ مارا ہوا تھا 16 مرتبہ یا 17 مرتبہ۔ ابرہ ویسے سوئی کو کہتے ہیں، اور آج یعنی ٹیکا جو ہے اس کو بھی کہتے ہیں عامی عربی کے اندر، تو وہ ڈنگ جو ہے وہ ٹیکے کی طرح ہی ہے۔ اچھا جی، وقت تورم من ذالک جسدہ، جسم جو ہے وہ سوج چکا تھا،
لیکن امام بخاری نے اپنی نماز جاری رکھی۔ تو کسی نے کہا کیف لم تخرج من الصلاۃ اول ما ابرکا، کہ جب پہلی بار ڈنگ لگا آپ کو تو آپ نے کیوں نہ نماز چھوڑ دی؟ تو قال کنت فی سورۃ فاحببت ان اتمھا، کہ میں نے ایک سورت شروع کی ہوئی تھی تو میں نے یہ پسند کیا کہ میں اس سورت کو مکمل کروں۔ اس طرح یعنی ڈنگ کھاتے رہے سورت مکمل کرنے کی محبت میں۔ تین سو چھ صفحے پر، یعنی یہ بھی وہ جو پیچھے گزرا ہے آپ کا مختلف کتابیں متبرک مقامات پر لکھنا، اس کے ساتھ یہ لکھنا ہے کہ معتقدات و نظریات بخاری میں امام ذہبی نے 306 صفحے پہ لکھا کہ محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں املا یومن علیہ حدیثاً کثیرا، کہ ایک دن املا کروائی مجھے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی احادیث کی، فخاف ملالی، ملال کے ساتھ یا ہے، کوئی ملالہ کی طرف نہ چلا جائے، فخاف ملال ملالی ملالی، تو آپ کو خدشہ محسوس ہوا میرے ملال کا، یعنی ملول ہونے کا، رنجیدہ ہونے کا، کہ استاد صاحب نے لکھوا کے تھکا دیا ہے، فخاف ملالی، تو امام بخاری کو خدشہ ہوا میرے ملال کا کہ کہیں میں لکھ کے تھک نہ گیا ہوں۔ فقالا، تو امام بخاری نے مجھے حوصلہ دیا، طب نفسا، خوش رہو، فإن اہل الملاہی فی ملاہیہم، کہ جو اہل ملاہی ہیں، جتنے بھی لہو و لعب عیش و عشرت میں مصروف لوگ، وہ اپنے ملاہی کے اندر ہیں، وہ اہل الصناعات فی صناعاتہم، اور صنعت کار اپنی صنعتوں میں ہیں، والتجار فی تجاراتہم، اور تاجر اپنی تجارتوں میں ہیں، وانت مع النبی و اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ ہو۔ یعنی یہ معیت، یعنی یہ حضوری، کہ حدیث دنیا کے کسی کونے میں بھی پڑھائی جائے تو درمیان سے فاصلہ سمٹ جاتا ہے، اور بندے کو اس نظریے اور عقیدے سے پڑھنا چاہیے کہ وہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی کلاس کے اندر ان کے ہمراہ بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جو حاضر و ناظر کا ایک عقیدہ ہے، اس کے لحاظ سے یعنی اس زمانے میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ نظریہ رکھتے تھے کہ جس پر آج بعد میں آ کر یعنی کچھ لوگوں نے اس عقیدے پر اعتراض کیا کہ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس وقت بھی اس عقیدے پر قائم تھے، اور یہ سارے قرائن ہیں، یعنی پہلی باتیں، اور یہ کہ جس نظریے پر امام بخاری قائم تھے، اللہ کے فضل سے آج بھی اہل سنت اسی نظریے پہ قائم ہیں۔
امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جب نیشا پور میں تھے تو وہاں پر آپ پہ یہ الزام لگا کہ امام بخاری کا عقیدہ جو ہے وہ خلق قرآن کا ہے، جس طرح معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے معاذ اللہ۔ تو یہ الزام امام بخاری رحمہ اللہ تعالی پہ لگا محمد بن یحییٰ زہلی کی طرف سے، جو اساتذہ میں پہلے ان کا ذکر آیا ہے۔ تو اس پر یعنی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی سے جواب طلبی کی گئی اور عام اجتماع کے اندر کہ آپ وضاحت کریں اس چیز کی۔ تو بہرحال آپ کا موقف جو ہے اس پر اسے توڑ موڑ کے پیش کیا جا رہا تھا۔ یہ 312 صفحے پہ لکھا ہے کہ امام بخاری نے اپنا موقف پھر اس طرح بیان کیا: حرکاتہم و اصواتہم و اقتصابہم و کتاباتہم مخلوقاتن، کہ قرآن پڑھنے والے کی حرکات، آواز، اقتصاب اور لکھنا یہ عمل مخلوقہ ہے۔ فَأَمَّا الْقُرْآنُ الْمَطْلُوُّ الْمُبَيَّنُ الْمُثْبَتُ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَسْطُورُ الْمَكْتُوبُ الْمُوعَى فِي الْقُلُوبِ فَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ، کہ آپ نے یہ کہا کہ جس کی تلاوت کی جا رہی ہے، یعنی تلاوت کرنا تو ایک فعل ہے، اور وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، لیکن جو مطلوب ہے، جس چیز کی تلاوت کی جا رہی ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ اور لکھنا تو ایک فعل ہے، مگر جس کو لکھا گیا ہے المثبت فی المصاحف، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ المستور المکتوب، یہ سب اس لکھنے کے لحاظ سے۔ الموعى فی القلوب، وہ جو دلوں میں محفوظ ہے۔ فہو کلام اللہ لیس بمخلوق، وہ اللہ کا کلام ہے اور وہ مخلوق نہیں ہے۔ مگر وہ آپ کے خلاف یعنی پراپوگنڈا اتنا شدت کا تھا کہ یہ باریک فرق کوئی سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ امام بخاری نے پھر اپنا یہ بیان بھی جاری کیا: من زعم انی قلت لفظی بالقرآن مخلوق فہو کذاب فانی لم اقلہ۔ یعنی اس جملے کے لحاظ سے زیادہ جھگڑا تھا، تو آپ نے فرمایا میں نے یہ جملہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا ہے افعال العباد مخلوقات،
کہ بندوں کے جو افعال ہیں وہ مخلوق ہیں، میں نے یہ کہا۔ لیکن بالآخر یعنی وہ اختلافات اتنے شدید تھے کہ امام بخاری کو نیشا پور چھوڑنا پڑا، اور امام بخاری کی وجہ سے امام مسلم نے وہ امام یحییٰ بن زولی سے جتنا لکھا ہوا تھا سارا رجسٹر جا کے واپس کر آئے امام کہ آپ نے جو پڑھایا ہے میں وہ واپس کر رہا ہوں، میں امام بخاری کی حمایت میں ہوں، اور یہ آپ اپنا پڑھایا ہوا واپس لے لیں۔ اچھا جی، یہ جو صفحہ نمبر 314 پہ ہے، یعنی جب اختلافات اتنے بڑھ گئے، فلما واقع بینہ و بین البخاری ما واقع فی مسئلۃ اللفظ وناد علیہ ومنع الناس عنہ، یعنی امام یحییٰ بن زولی کا تو وہ علاقہ تھا، تو امام بخاری نووارد تھے، تو یحییٰ بن زولی نے فتویٰ دے دیا کہ کوئی بندہ بخاری کی بات نہ سنے، محمد بن اسماعیل بخاری کی تقریر نہ سنے، یہ فتویٰ صادر کیا۔ ان کاتا عنہ اکثر الناس غیر مسلم، تو اکثر لوگ امام بخاری کو چھوڑ گئے سوائے امام مسلم کے، یعنی جو بڑے بڑے علماء تھے وہ اکثر چھوڑ گئے۔ تو امام مسلم جو ہیں وہ امام بخاری کے پاس بھی جاتے تھے اور یحییٰ بن زولی کے پاس بھی جاتے تھے، تو یحییٰ بن زولی صاحب نے مزید سختی کی۔ امام مسلم ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا الا من قال باللفظ فلا يحل له ان يحضر مجلسنا، کہ جو ایسا کہتا ہے، یعنی امام بخاری کے طرف کنایا کیا، اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ ہماری مجلس میں آ کے بیٹھے، یعنی انہوں نے طنز کیا امام مسلم پر، امام یحییٰ نے، کہ تم اس طرح دونوں طرف نہ رہو، ایک طرف رہو، ادھر تم پھر نہ جایا کرو۔ اچھا جی، تو محمد بن یحییٰ زہلی نے جب یہ کہا فَأَخَذَ مُسْلِمٌ رِدَاءَهُ فَوْقَ إِمَامَتِهِ، تو امام مسلم نے اپنی چادر سمیٹی اپنی چادر اپنے امامے کے اوپر لی، وقام علی رؤوس الناس، اور برسریام مجمع میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یعنی اسی وقت واک اٹھ کیا، وہاں سے نکل گئے۔ وَبَعَثَ إِلَى الزُّهْلِيِّ مَا كَتَبَ عَنْهُ، جو لکھا ہوا تھا وہ واپس بھیج دیا۔ تو اس طرح یعنی اختلافات کی نوبت بھی بنی۔ تو امام بخاری جو ہیں وہ وہاں سے پھر نکل آئے، یعنی نیشا پور سے۔ اسی 314 صفحے کے شروع میں ہے کہ جب امام بخاری گئے تھے وہاں پر نیشا پور میں، تو وہ ایک پوری سٹیٹ تھی نیشا پور کی، تو وہاں آپ کا بڑا استقبال ہوا۔ یعنی یہ جو عوامی رائے ہے یہ بنتے اور بکھرتے کوئی دیر نہیں لگتی۔ تو جس وقت امام بخاری گئے تو امام مسلم کہتے ہیں لما قادم محمد بن اسماعیل نیسابور ما رأیت والیا ولا عالما فعل به اہل نیسابور ما فعلوا به، اتنا کبھی کسی عالم دین کا نیشا پور والوں نے استقبال نہیں کیا تھا جتنا امام بخاری کا کیا۔
شہر سے بڑی دور سے استقبال کر کے لائے۔ ابھی یعنی آمد کا وقت محمد بن یحییٰ ذہلی جو ہیں، جو یعنی پہلے وہاں کے بڑے عالم تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ کل امام بخاری نے آنا ہے، ان کا استقبال کیا جائے۔ من اراد ان یستقبل محمد ابن اسماعیل غدن فلیستقبلہ، کہ جو استقبال کرنا چاہتا ہے وہ ان کا استقبال کرے۔ فاستقبلہ محمد بن یحییٰ وعامۃ العلماء، تو محمد بن یحییٰ سمیت عام علماء نے استقبال کیا۔ آگے لکھا فَازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَى محمد بن اسماعیل حَتَّى امتلأت سطح والدار، یعنی جہاں امام بخاری جا کے ٹھہرے وہاں بڑا رش ہو گیا، تو یہاں تک کہ یعنی سین تو سین رہا، جو ارد گرد کی چھتیں تھیں وہ بھی بھر گئیں لوگوں کے ساتھ، سین عوام سے بھر گیا۔ پہلا دن گزرا، دوسرا دن، دوسرے یا تیسرے دن ہی وہ مسئلہ پیدا ہوا۔ یعنی لفظی بالقرآن مخلوق کا کسی نے مسئلہ پوچھا اور اس سے پھر آگے غلط فہمی پیدا ہوئی۔ اچھا، یہاں سے پھر واپس جب امام بخاری ہوئے تو آپ پھر اپنے وطن کو واپس لوٹے، بخارا۔ یہ صفحہ نمبر 316 پر۔ ابھی ٹائم باقی ہے نا ان کا؟ گیارہ بجنے والے، کب تک ہے؟ اچھا جی، تو امام بخاری کی جب واپسی ہو رہی تھی تو پھر بخارا والوں نے بڑا استقبال کیا۔ یعنی امام بخاری کو نیشہ پور والے اختلاف سے اتنی کوفت نہ پہنچی جتنی اپنے گھر اختلاف سے ان کو کوفت پہنچی جہاں کہ وہ تھے، کہ اس کے بعد پھر ان کی بہت زیادہ طبیعت علیل ہوئی اور پھر وہ فوت ہو گئے، کہ میں جہاں کا ہوں وہاں بھی آج میرے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے۔ تو جب آپ بخارا آئے تو اہل بخارا نے استقبال کیا کہ ہمارے علاقے کا ایک بندہ تھا اور پوری دنیا کا امام بن گیا ہے۔ تو حاکم وقت جو ہے اس نے خود استقبال کی سرپرستی کی۔ نوسب لہ القباب علی فرسخ من البلد، شہر سے 3 میل دور گنبد بنائے گئے، استقبالیہ گنبد، قبہ کی جمع ہے۔ واستقبلہ عامۃ اہل البلد، یعنی صرف علماء نے نہیں، پورے شہر نے استقبال کیا، عام لوگوں نے۔ یعنی عام کا مطلب یہ ہے کہ ہر شعبے کے لوگ، اتنی تشہیر تھی کہ ہر بندہ، خواہ وہ چارہ کاٹنے والا تھا یا دکاندار تھا، کوئی بھی، وہ سارے اکٹھے ہوئے امام بخاری کے استقبال کے لیے۔ وَنُصِرَ عَلَيْهِ الدَّنَانِيرُ، تو امام بخاری جب آئے تو آپ پر سونے کے درہم اور چاندی کے، سونے کے دینار اور چاندی کے درہم نچھاور کیے گئے۔
یہ عوامی جذبہ ہے۔ نصر علیہ الدنانیر والدراہم والسکر الکثیر، اور شکر نچھاور کی گئی۔ پتہ سے امام بخاری کی خوشی میں، یعنی یہ بھی اس وقت بھی ایک روش لوگوں میں تھی کہ کسی کے استقبال میں پیسے نچھاور کیے جائیں، یعنی یہ سونا چاندی۔ تو اس طرح کر کے امام بخاری کو بخارا میں داخل کیا گیا۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ محمد بن یحییٰ زہلی نے یہاں بھی اپنے بندے بھیجے نیشا پور سے۔ اس نے فکاتبہ خط لکھا محمد بن یحییٰ زہلی نے، جو یہاں کا امیر شہر تھا جس نے یہ سارا استقبال کروایا تھا، خالد بن احمد جو امیر بخارا تھا، اس کی طرف خط بھیجا محمد بن یحییٰ زہلی نے، اور خط میں یہ لکھا تھا ان ھذا الرجل قد اظہر خلاف السنہ، کہ یہ بندہ سنی نہیں ہے اور اس کا عقیدہ جو ہے وہ سنت کے خلاف ہے۔ تو ایک روایت کے مطابق اسی پر ہی حاکم وقت جو ہے وہ خلاف ہو گیا، فَأَمَرَهُ الْأَمِيرُ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْبَلَدِ، تو اس نے کہا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، یعنی بخارا سے۔ لیکن دوسرا جو اصل سبب تھا وہ یہ تھا، یہ صفحہ نمبر 317 پر ہے، کہ جو اکثر بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے، اور آگے امام بخاری نے وہی کیا جو اکثر علماء کی عادت ہوتی ہے، یعنی اہل حق کی۔ تو بعث الامیر خالد بن احمد والی بخارا الی محمد ابن اسماعیل، کہ جو امیر بخارا تھا، یعنی اس نے امام بخاری کو پیغام بھیجا کہ اپنی جو آپ کی صحیح بخاری شریف ہے وہ لے کے میرے پاس آؤ، اور ساتھ ہی تاریخ کبیر بھی لے آؤ۔ کس کے لیے؟ کہ میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں آپ سے، لِأَسْمَعَ مِنْكَ۔ تو امام بخاری تھے، آپ نے جو بندہ پیغام لے کر آیا، تو عام کوئی ہوتا تو وہ تو شکر کرتا کہ بادشاہ وقت نے پیغام بھیجا ہے، اور تو بڑا اس کا دینی جذبہ ہے، تو وہ پھر میں چلتا ہوں۔ تو امام بخاری نے آگے سے کہا لا اذل العلم، میں علم کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا۔ اذل یذل، لا اذل العلم، میں علم کو ذلیل نہیں کرتا، ولا احملہ الی ابواب الناس، میں علم اٹھا کے لوگوں کے دروازوں پہ نہیں جاتا۔ یعنی گھر گھر ٹیوشن پڑھانے والوں کے خلاف بول رہے تھے۔ میں ولا احملہ الی ابواب الناس فإن كانت لك إلى شيء منه حاجة فاحضر في مسجدي، اے بادشاہ اگر تجھے شوق ہے کوئی بخاری پڑھنے کا تو میری مسجد میں آ جاؤ۔ تجھے شوق ہے بخاری شریف اور تاریخ کبیر میں سے کچھ پڑھنے کا تو مسجد میری کھلے ہیں دروازے، آپ آ جائیں۔ فاحضر مسجدی او فی داری، یا میرے گھر آ جائیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ بھیجا
وَإِن لَّمْ يُعْجِبْكَ هَٰذَا فَإِنَّكَ سُلْطَانٌ، اور اگر یہ میری بات تجھے پسند نہ آئے تو نے جو کرنا ہے کر لے۔ فَإِنَّكَ سُلْطَانٌ، تو پھر سلطان ہے۔ تو جب بادشاہ تک یہ بات پہنچی، امیر بخارا تک، تو اس نے یعنی کہا کہ یہ میرے شایان شان تو نہیں ہے کہ میں ایک مولوی کے پاس جاؤں پڑھنے کے لیے۔ فَامْتَنَعَ عَنِ الْحَضُورِ عِنْدَهُ، تو بادشاہ نے انکار کر دیا کہ وہاں جا کے تو میں نہیں پڑھوں گا۔ پھر بادشاہ نے دوسری ریکویسٹ کی، فَرَاسَلَهُ بِأَنْ يَعْقِدَ مَجْلِسًا لِأَوْلَادِهِ، اس نے کہا چلو میں تو وہاں نہیں آتا، میرے شہزادے آتے ہیں وہاں پڑھنے کے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی غریب بیٹھ کے نہ پڑھے، کلاس کے اندر صرف میرے شہزادے ہوں اور کوئی نہ بیٹھے۔ فَرَاسَلَهُ بِأَنْ يَعْقِدَ مَجْلِسًا لِأَوْلَادِهِ لَا يَحْضُرُهُ غَيْرُهُمْ، اور کوئی نہ بیٹھے۔ امام بخاری پھر اکڑ گئے آگے سے، آپ نے فرمایا کہ لا اخص احدن، میں تو پابندی نہیں لگاؤں گا کہ اس میں غریب نہ بیٹھیں، کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، میں پڑھاؤں گا، امیر بھی پڑھیں گے غریب بھی پڑھیں گے، تو میں کسی کو خاص نہیں کروں گا کہ صرف وہی بیٹھے، جو بھی آئے وہ آ کے پڑھے۔ تو اصل بادشاہ کا یعنی پرابلم یہ تھا، اور اوپر سے پھر جلتی پہ تیل محمد بن یحییٰ زہلی نے بھی گرا دیا، تو اس بنیاد پر حالات جو ہیں وہاں خراب ہو گئے۔ اچھا جی، اب جب حالات خراب ہوئے تو امام بخاری کا اب بخارا سے نکلنا ان پر بہت مشکل تھا، کہ چلو نیشا پور تو میرا گھر نہیں تھا، تو یہ تو بخارا میرا مولد ہے جہاں میں پیدا ہوا، تو یہاں جس وقت حالات خراب ہوئے تو امام بخاری جو ہیں انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا، اور رابطہ کر رہے تھے بلخ والے کہ ہمارے پاس آ جاؤ، جس طرح ایک مسجد والے جب جواب دیں تو دوسرے والے جو ہیں وہ رجوع کریں بلا تشبیہ و تمثیل۔ تو بلخ والوں نے کہا کہ یہ بے قدرے لوگ ہیں بخارا والے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نکلے بخارا سے، یہ 316 صفحے پر ہے کہ ابراہیم بن ماکل نصفی کہتے ہیں، یعنی ان کا کردار یوں ہے جس طرح ایسے مواقع پر صحافی سامنے آ جاتے ہیں اور انٹرویو کرتے ہیں، بتاؤ اب پھر کیا بنا۔ تو محمد ابراہیم بن ماکل نے بڑا عجیب سوال کیا کہ امام بخاری مجھے بتاؤ کہ ایک وہ دن تھا کہ جب تمہارے لیے محرابیں بنائی گئیں، گنبد بنائے گئے، اور پھر درہم و دینار اور شکر نچھاور، اور اطراف میں ہر طرف لوگ کھڑے تھے، اور درمیان سے آپ کی سواری گزر رہی تھی، اور ہر نگاہ آپ کی طرف اٹھی ہوئی تھی، اور ایک یہ کہ آج آپ اکیلے بس ایک خادم ساتھ لے کے اس شہر سے نکل رہے ہیں، تو ان دو دنوں میں تمہارے نزدیک فرق کیا ہے؟ تو بظاہر تو یعنی عام دنیاوی نقطہ نظر سے تو بہت فرق تھا کہ ایک اتنی بڑی مقبولیت اور اس قدر لوگوں کی عقیدت اور محبت، اور دوسری طرف آج سارے شہر کو خبر ہی نہیں کہ امام بخاری اکیلا نکل رہا ہے بخارا سے، یعنی زمین و آسمان کا فرق تھا۔ مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا عظیم جواب دیا
کہ قیامت تک کو اہل حق کو حوصلے بھی بخشے۔ تو امام بخاری سے جب انہوں نے پوچھا، یہ کہتے ہیں رأیت محمد ابن اسماعیل فی الیوم الذی اخرج فیہ من بخارا، جس دن آپ کو بخارے سے نکالا گیا، فتقدمت الیہ، میں نے انہیں دیکھا تو میں فوراً آگے آ گیا، جس طرح سیافی آ جاتے ہیں فوراً۔ فتقدمت الیہ فقلت یا ابا عبد اللہ کیف تری ھذا الیوم من الیوم الذی نصر علیک، آج کے دن میں اور اس دن میں تمہارے نزدیک کیا فرق ہے جس دن تجھ پر درم و دینار نچھاور کیے جا رہے تھے۔ نوسیرا علیک فیہ ما نوسیرا، یہ جواب ہے سونے کے پانی سے لکھنے والا۔ فقال، امام بخاری نے کہا کوئی فرق نہیں، لا ابالی اذا سالم دینی، آج اگرچہ سب بے وفائی کر گئے ہیں لیکن کوئی پرواہ نہیں مجھے، کیونکہ میں جو دین اپنا ایمان لے کے یہاں آیا تھا اس کو میں نے محفوظ کر کے لٹنے نہیں دیا، سلامت دین لے کے میں یہاں سے نکل رہا ہوں۔ یعنی فرق مجھے تب پڑتا کہ آج اگر بادشاہ کی دولت میرے دین کو خرید لیتی، میرے ایمان کو بادشاہ کی سلطنت خرید لیتی، تو پھر بڑا فرق تھا کہ میں آیا تھا تو میرے پاس بڑی ایمانی قوت تھی، ایمانی غیرت تھی، اور میں جا رہا ہوں تو میں خالی ہوں، لیکن میرے نزدیک آج کوئی فرق نہیں، یعنی مجھے کوئی پرواہ نہیں ان لوگوں کی کہ مجھے رخصت کرنے کے لیے کیوں نہیں نکلے باہر، یا مجھے کیوں نکالا ہے انہوں نے یہاں سے، کیونکہ میں دین سلامت لے کے جا رہا ہوں۔ لا ابالی اذا سالم دینی، لہذا کسی مسجد مدرسہ والے معذرت کر لیں، تو آج تو چھوٹا سا امام ہے تو وقت کے امام بخاری سے بھی عوام ایسا کر لیتے ہیں، یعنی آج تو امام الظہر والعصر والمغرب جو ہے وہ اگلے جمعے نہ آیا ہے۔ تو یعنی ان چیزوں سے پھر انسان کو حوصلہ ملتا ہے، یعنی یہ تو اپنے احتساب تو خود لازم ہے کہ اپنے اندر کوئی غلطی نہ ہو، کوئی سستی نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اگر کردار، لوگ، معاشرہ ایسا ادا کریں جس طرح اب بخارا والے کر رہے تھے امام بخاری کے ساتھ، تو امام بخاری نے کہا لا ابالی اذا سالم دینی، کہ جب دین سلامت ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اب مزید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پریشانی تب ہوئی کہ جب ابھی بلخ پہنچے نہیں تھے، کچھ دور تھے، تو آگے سے اطلاع ملی کہ وہاں بھی اختلافات ہو گئے ہیں میرے بارے میں، کہ کچھ آتے ہیں کہ امام بخاری کو آنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ اطلاع امام بخاری جو ہیں ان کو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی موصول ہو گئی۔ اچھا جی، تو یہ دوسری جگہ جو ہے وہ بلخ نہیں سمرقند ہے، یعنی بخارا کے بعد جدھر امام بخاری کو دعوت ملی کہ آپ سمرقند تشریف لے آئیں، اور امام بخاری جو ہیں وہ سمرقند کے لیے نکلے، اور ابھی سمرقند پہنچے نہیں تھے کہ پتہ چلا کہ سمرقند میں بھی میرے لحاظ سے اختلاف پایا جا رہا ہے۔ تو جس جگہ امام بخاری پہنچے ہوئے تھے کہ پتہ چلا کہ سمرقند میں بھی میرے بارے میں اختلاف ہے، اس جگہ کا نام ہے
خرتنک، خرتنک کاف۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ہمارے استاد ایک کہتے تھے کہ یہ خرتنک اصل میں خرتنگ، خرگدہ، تنگ، یعنی وہاں پر جو صورتحال بنی کہ گدھے کے لیے آگے جانے کے لیے زمین تنگ ہو گئی، تو امام بخاری نے پھر اپنے شاگرد سے یہ کہا کہ اب ہم یہیں کچھ وقت کے لیے پڑاؤ ڈالتے ہیں، یہیں رکتے ہیں۔ تو یہ 10 میل دور تھا سمرقند سے یہ مقام، اور یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ رشتہ دار تھے، تو آپ وہاں ٹھہرے، اور رات کے وقت آپ نے اللہ سے یہ دعا کی اور ساتھ یہ آیت پڑھی، قد ضاقت علی الارض بما رحبت، کہ اے اللہ یہ زمین، تیری زمین وسیع تو بہت ہے، لیکن وسیع ہونے کے باوجود میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، یعنی مجھے اب کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی کہ جہاں میں رہ سکوں۔ حضرت صاحب نو اچھا جی، یعنی کوئی فوٹو کاپی بھی کوئی نہیں ہے صاحب کو؟ اچھا، تو کوئی اور طریقہ ہے دیکھنے دا؟ اچھا جی، تو آپ نے دعا کی فَقْبِضْنِی اِلَیْکَ، رب مجھے پھر اپنے پاس ہی بلا لے، یعنی اتنا آپ دکھی دل کے ساتھ یہ دعا کر رہے تھے، یعنی زمانے کا امام اور امیر المومنین فی الحدیث، اور لوگوں کے رد عمل پر بالآخر یہ دعا کرنے پہ مجبور ہوئے۔ تو اسی دعا کے نتیجے میں وہیں آپ ٹھہرے ہوئے تھے کہ آپ کا اسی جگہ وصال ہو گیا، اور وہیں آپ کی آج بھی قبر ہے جہاں لوگ حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں۔ چلو اگلا سبق جو ہے اس میں کچھ پھر یہ بعد میں بتائیں گے کہ آگے پھر عوامی عقیدت شروع ہوگی، بس فوت ہونے کی دیر تھی کہ پھر جو ہے وہ ایسی ایسی عقیدت قبر کے ساتھ اور جنازے کے ساتھ، اس کا تذکرہ آگے موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارفع درجات محمد بن اسماعیل